میں آج آپ سے ایک ایسی بات کرنا چاہتا ہوں جس سے شاید لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہے اگر وہ اسے واقعی سمجھ لیں۔ اور یہ بات اتنی سادہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی سادگی کی وجہ سے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ زندگی کو دیکھتے ہیں، جتنا زیادہ انسانوں کو دیکھتے ہیں، جتنا زیادہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اتنا ہی آپ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید دنیا ویسی نہیں ہے جیسی ہم نے سمجھی تھی، اور شاید انسان بھی ویسا نہیں ہے جیسا ہم اسے سمجھتے ہیں۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں۔ اگر آج آپ دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، کسی بہت اچھے انسان کے سامنے یا کسی بہت برے انسان کے سامنے، تو کیا واقعی وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ کیا وہ پیدا ہوتے ہی اچھا تھا؟ کیا وہ پیدا ہوتے ہی برا تھا؟ یا اس کے ساتھ کچھ ہوا اور پھر وہ آہستہ آہستہ وہ بن گیا جو آج ہے؟ سوچئے، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم، اسے نہیں معلوم اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، عزت کیا ہے، نفرت کیا ہے، محبت کیا ہے، خود پر بھروسہ کیا ہے، خوف کیا ہے، شرمندگی کیا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ صرف ایک امکان ہوتا ہے، ایک چانس ہوتا ہے، ایک خام وجود ہوتا ہے، ایک کھلی کتاب، ایک نرم مٹی، اور پھر زندگی اس پر لکھنا شروع کرتی ہے۔ اس کے ماں باپ اس پر لکھتے ہیں، اس کا گھر اس پر لکھتا ہے، اس کا ماحول اس پر لکھتا ہے، اس کے تجربات، اس کے زخم، اس کی محرومیاں، سب اس پر لکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ ایک شخصیت بن جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ شخصیت بن جاتی ہے تو دنیا بھول جاتی ہے کہ وہ کیسے بنی تھی۔ دنیا صرف نتیجہ دیکھتی ہے کہ یہ شخص غصہ کرتا ہے، یہ شخص جھوٹ بولتا ہے، یہ شخص ڈرتا ہے، یہ شخص اعتماد نہیں رکھتا، یہ شخص لوگوں سے نفرت کرتا ہے، یہ شخص ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ دنیا صرف یہ دیکھتی ہے، لیکن دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پیچھے کتنی کہانیاں دفن ہیں، کتنے آنسو ہیں، کتنے زخم ہیں، کتنی تنہائیاں ہیں، کتنی راتیں ہیں، کتنے ٹوٹے ہوئے لمحے ہیں، کتنی بار اس شخص نے خود کو اکیلا محسوس کیا، کتنی بار اسے سمجھا نہیں گیا، کتنی بار اسے محبت کی ضرورت تھی لیکن محبت نہیں ملی، اور پھر ایک دن وہ بن گیا جسے آج دنیا دیکھ رہی ہے۔ لیکن دنیا صرف فیصلہ کرتی ہے، سمجھتی نہیں، اور شاید یہی انسانی مسئلہ ہے۔ ہم فیصلہ بہت جلدی کرتے ہیں لیکن سمجھنے میں بہت کم وقت لگاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک بچہ ہے، اس کے گھر میں ہر وقت لڑائیاں ہوتی ہیں، ہر وقت چیخ و پکار ہوتی ہے، ہر وقت خوف کا ماحول ہوتا ہے۔ وہ بچہ ہر روز یہ سیکھ رہا ہے کہ دنیا محفوظ جگہ نہیں ہے۔ کوئی اسے یہ سبق لفظوں میں نہیں سکھا رہا، لیکن اس کا دماغ سیکھ رہا ہے، اس کا دل سیکھ رہا ہے، اس کا نروس سسٹم سیکھ رہا ہے، اور پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے، ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، ہر وقت لوگوں پر شک کرتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ کتنا عجیب ہے، یہ نارمل کیوں نہیں ہے، یہ شخص خود پر اعتماد کیوں نہیں رکھتا۔ لیکن کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس نے بچپن میں کیا دیکھا تھا، اس کے اندر کیا نقش بن چکے تھے، اس نے زندگی کو کس آنکھ سے دیکھنا سیکھا تھا۔ پھر ایک اور بچہ ہے جسے ہر وقت شرمندہ کیا گیا، ہر وقت بتایا گیا تم اچھے نہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم ناکام ہو، تم دوسروں جیسے نہیں ہو۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے، یہ انسان کے اندر گھر بنا لیتے ہیں، یہ انسان کے اندر ایک آواز بن جاتے ہیں، اور پھر وہ آواز ساری زندگی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے اور کوئی غلطی کرتا ہے تو باہر کوئی اسے برا نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ خود کو برا کہہ رہا ہوتا ہے، وہ خود کو سزا دے رہا ہوتا ہے،
وہ خود کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، وہ خود سے نفرت کر رہا ہوتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ اس کی اپنی آواز ہے، حالانکہ اکثر یہ اس کی آواز نہیں ہوتی، یہ ماضی کی آواز ہوتی ہے، یہ بچپن کی آواز ہوتی ہے، یہ ان لوگوں کی آواز ہوتی ہے جنہوں نے اسے یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ کافی نہیں ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سارے اچھے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ دل سے برے نہیں ہوتے، ان کی نیت بری نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، وہ خود بھی سکون چاہتے ہیں، وہ محبت چاہتے ہیں، وہ عزت چاہتے ہیں، وہ اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندر اتنا درد ہوتا ہے، اتنی الجھن ہوتی ہے، اتنی بے خبری ہوتی ہے کہ ان کے اعمال ان کی نیتوں جیسے نہیں ہوتے، اور پھر وہ خود سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے، میں ایسا کیوں ہوں، میں بار بار یہی غلطی کیوں کرتا ہوں، میں اپنے جذبات پر قابو کیوں نہیں رکھ سکتا، میں دوسروں جیسا کیوں نہیں ہوں، میں دوسروں سے نرمی اور محبت کیوں نہیں کرتا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے ہی خلاف جنگ شروع کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی جنگ جو بعض لوگوں کو 20 سال تک تھکا دیتی ہے، 30 سال تک تھکا دیتی ہے، کبھی کبھی پوری زندگی تھکا دیتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت عجیب بات ہے، اور شاید آج کی پوری گفتگو کا آغاز یہی ہے۔ اگر آپ واقعی سمجھ جائیں کہ آپ کیسے بنے، اگر آپ واقعی سمجھ جائیں کہ آپ کے اندر کیا کچھ ہوا، اگر آپ واقعی دیکھ لیں کہ آپ کے خوف کہاں سے آئے، آپ کے زخم کہاں سے آئے، آپ کے رد عمل اور ریئیکشنز کہاں سے آئے، تو شاید پہلی بار آپ اپنے آپ کو نفرت کی نظر سے نہیں دیکھیں، سمجھ کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب شفا شروع ہوتی ہے، کیونکہ تبدیلی نفرت سے پیدا نہیں ہوتی، سمجھ سے پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جسے ہم اب آگے دیکھیں گے کہ آخر انسان خود کو معاف کیوں نہیں کر پاتا، اور خدا کیوں بار بار کہتا ہے جو ہو گیا اسے چھوڑ دو، اب وہ بنو جو تم بن سکتے ہو۔ ہم نے یہ بات کی ہے کہ انسان اچانک وہ نہیں بن جاتا جو آج وہ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہوتی ہے، ایک پورا بچپن ہوتا ہے، ایک پورا ماحول ہوتا ہے، تجربات ہوتے ہیں، زخم ہوتے ہیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا اسے خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اب ہم ایک اور گہری بات کی طرف آتے ہیں، اور شاید یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ خاموشی سے تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ باہر سے وہ عام نظر آتے ہیں، لوگوں سے ہنستے بھی ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، ایک مسلسل جنگ، اور وہ جنگ کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ذرا غور کریں، دنیا میں شاید ہی کوئی انسان ہو جس سے غلطیاں نہ ہوتی ہوں، شاید ہی کوئی انسان ہو جس نے کبھی کسی کو تکلیف نہ دی ہو، شاید ہی کوئی انسان ہو جسے کبھی غصہ نہ آیا ہو، جسے کبھی حسد نہ ہوا ہو، جسے کبھی خوف نہ آیا ہو، جس نے کبھی غلط فیصلہ نہ کیا ہو۔ یہ سب انسان ہونے کا حصہ ہے، لیکن ایک عجیب چیز ہوتی ہے، دو لوگ ایک ہی غلطی کرتے ہیں، ایک شخص غلطی سے سیکھتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے، دوسرا شخص غلطی کے بعد خود کو سزا دینا شروع کر دیتا ہے، وہ خود کو معاف نہیں کرتا، وہ خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، وہ صرف اپنے خلاف مقدمہ شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ خود ہی جج بن جاتا ہے، خود ہی وکیل بن جاتا ہے، خود ہی سزا دینے والا بن جاتا ہے، خود ہی مجرم بن جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک آواز پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ آواز بہت سخت ہوتی ہے، بہت بے رحم ہوتی ہے۔ یہ کہتی ہے تم ناکام ہو، تم کبھی نہیں بدل سکتے، تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہے، تم دوسروں جیسے کیوں نہیں ہو، دیکھو تم نے پھر وہی غلطی کر دی، تم سے کچھ اچھا نہیں ہو سکتا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ آواز اتنی پرانی ہوتی ہے کہ انسان اسے اپنی آواز سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اکثر یہ اس کی اپنی آواز نہیں ہوتی،
یہ سالوں کی جمع شدہ تنقید ہوتی ہے، یہ سالوں کی شرمندگی ہوتی ہے، یہ سالوں کی ناقدری ہوتی ہے، سالوں کی بے سمجھی ہوتی ہے، اور اب وہ سب کچھ اس کے اندر ایک آواز بن چکا ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ایک چھوٹا بچہ چلنا سیکھ رہا ہو اور وہ گر جائے، پھر دوبارہ گرے، پھر دوبارہ گرے، تو کیا آپ اسے یہ کہیں گے کہ تم بیکار ہو، تم کبھی نہیں چل سکتے، تمہارے اندر ہی کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے ٹھیک ہے، دوبارہ کوشش کرو، تم سیکھ رہے ہو، یہ عمل کا حصہ ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو رحم ہم ایک بچے کے ساتھ کرتے ہیں، وہ رحم ہم اپنے ساتھ نہیں کرتے۔ اپنی غلطیوں پر ہم خود کو وہ سزا دیتے ہیں جو شاید ہم اپنے بدترین دشمن کو بھی نہ دیں، اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم اندر سے اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں۔ دوست، انسان صرف زندگی کی مشکلات سے نہیں تھکتا، کئی مرتبہ انسان اپنی ہی آواز سے تھک جاتا ہے، اپنے ہی فیصلوں سے تھک جاتا ہے، اپنی ہی تنقید سے تھک جاتا ہے، اپنے ہی الزاموں سے تھک جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت خود کو کٹہرے میں کھڑا رکھتا ہے، ہر وقت، ہر دن، ہر رات۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان خود سے پوچھنا شروع کرتا ہے، آخر میرے اندر اتنی نفرت کیوں ہے؟ میں خود کو اتنی سزا کیوں دیتا ہوں؟ میں خود کو معاف کیوں نہیں کر پاتا؟ اور شاید اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے صرف خود کو جج کیا، ہم نے کبھی خود سے یہ نہیں پوچھا میں ایسا کیوں ہوں، یہ خوف کہاں سے آیا، یہ غصہ کہاں سے آیا، یہ بے چینی کہاں سے آئی، یہ احساس کمتری کہاں سے آیا، میں ہر وقت دوسروں کی منظوری کیوں ڈھونڈتا ہوں، مجھے رد کیے جانے کا اتنا خوف کیوں ہے، میں تنقید سے اتنا ٹوٹ کیوں جاتا ہوں، میں اپنے جذبات سے اتنا مغلوب کیوں ہو جاتا ہوں۔ ہم نے یہ سوال نہیں پوچھے، ہم نے صرف ایک نتیجہ نکال لیا کہ میرے اندر کوئی کمی اور خرابی ہے۔ لیکن دوست، بہت فرق ہے خراب ہونے میں اور زخمی ہونے میں، بہت فرق ہے برے ہونے میں اور تکلیف میں ہونے میں، بہت فرق ہے بد نیت ہونے میں اور الجھن میں ہونے میں، اور یہی فرق اکثر انسان نہیں سمجھ پاتا۔ فرض کریں ایک شخص ہر وقت غصہ کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بہت برا انسان ہے، شاید، لیکن شاید نہیں، شاید وہ بچپن سے کبھی محسوس ہی نہیں کر پایا، شاید غصہ اس کی ڈھال بن گیا، شاید غصہ اس کی دفاعی نظام بن گیا، شاید اس نے سیکھ لیا کہ اگر میں سخت نہیں بنوں گا تو لوگ مجھے کچل دیں گے۔ اب اس کا غصہ درست نہیں، لیکن اس غصے کی ایک کہانی ہے، اور جب تک کہانی نہیں سمجھی جائے گی مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص ہر وقت ڈرتا ہے، ہر وقت پیچھے ہٹتا ہے، ہر وقت اعتماد کھو دیتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ کمزور ہے، لیکن شاید وہ کمزور نہیں، شاید وہ برسوں خوف میں جیا ہے، شاید اس کے اندر کا بچہ ابھی بھی ڈرا ہوا ہے، شاید اسے ابھی بھی لگتا ہے کہ دنیا اسے قبول نہیں کرے گی، اور اس لیے وہ ہر وقت احتیاط برتتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں، جب سمجھ آتی ہے تو نفرت کم ہونے لگتی ہے، اور جب نفرت کم ہوتی ہے تو شفا کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم بات ہے، اور اسے بہت غور سے سنیں۔ خود کو سمجھنا اپنی غلطیوں کا جواز بنانا نہیں ہے، خود پر رحم کرنا اپنی ذمہ داری سے بھاگنا نہیں ہے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص کہے میرا بچپن مشکل تھا اس لیے اب میں جو چاہوں کروں، یہ سمجھ نہیں ہے، یہ بہانہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میں ایسا کیوں بنا، اب میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے اندر یہ زخم کہاں سے آئے، اور اب میں ان زخموں کی ذمہ داری لیتا ہوں، تو یہ شفا ہے، یہ پختگی ہے، یہ شعور ہے، کیونکہ آخر کار یہ آپ کی غلطی نہیں کہ آپ زخمی ہوئے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ضرور ہے کہ آپ شفا پائیں۔ یہ آپ کی غلطی نہیں کہ آپ کو اندھیرے میں رکھا گیا، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ضرور ہے کہ آپ روشنی تلاش کریں۔ یہ آپ کی غلطی نہیں کہ آپ کو غلط چیزیں سکھائی گئیں،
لیکن یہ آپ کی ذمہ داری ضرور ہے کہ آپ سچائی سیکھیں، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں زندگی واقعی شروع ہوتی ہے، جب انسان خود کو مجرم سمجھنا چھوڑ دیتا ہے اور خود کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جب وہ نفرت چھوڑ دیتا ہے اور شعور اختیار کر لیتا ہے، جب وہ خود کو کوسنا چھوڑ دیتا ہے اور خود کو سننا شروع کر دیتا ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ آپ کے اندر جو چیز سب سے زیادہ شفا چاہتی ہے وہ آپ کا وہ حصہ ہوتا ہے جسے آپ برسوں سے سزا دیتے آ رہے ہوتے ہیں، اور شاید یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان واقعی اپنی کہانی سمجھ لے، اگر وہ واقعی سمجھ لے کہ لوگ بھی اپنی اپنی کہانیوں کے قیدی ہیں، تو پھر ایک اور سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال ہے، اگر ہم سب اپنی سمجھ، اپنی شعور، اپنے زخموں اور اپنی حالت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، تو پھر خدا ہمیں کیسے دیکھتا ہوگا؟ کیا وہ بھی ہماری طرح صرف اعمال دیکھتا ہے، یا وہ سب کچھ بھی دیکھتا ہے جو اعمال کے پیچھے چھپا ہوا ہے؟ اب ہم اس گفتگو کے شاید سب سے نازک حصے میں داخل ہو رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے جلدی میں نہ سنیں، اس پر رکیں، اس پر غور کریں، کیونکہ اگر یہ بات دل میں اتر گئی تو شاید آپ کا اپنے آپ کو دیکھنے کا انداز بدل جائے، اور شاید دوسروں کو دیکھنے کا انداز بھی بدل جائے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں ہر روز لوگ ایک دوسرے کو جج کر رہے ہیں، ہر روز، ہر لمحہ کوئی کسی کو برا کہتا ہے، کوئی کسی کو ظالم کہتا ہے، کوئی کسی کو ناکام کہتا ہے، کوئی کسی کو بے وقوف کہتا ہے، کوئی کسی کو گناہگار کہتا ہے، اور بعض مرتبہ یہ سب باتیں ظاہری طور پر ٹھیک بھی لگتی ہیں، کیونکہ واقعی کچھ لوگ غلط کام کرتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کچھ لوگ ظلم کرتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ لیکن آج میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بہت گہرا سوال۔ اگر انسان واقعی پوری حقیقت جانتا ہو تو کیا وہ پھر بھی وہی کام کرے گا؟ ذرا اس سوال پر رکیں۔ اگر ایک شخص کو واقعی معلوم ہو کہ آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ جل جائے گا، تو کیا وہ جان بوجھ کر آگ میں ہاتھ ڈالے گا؟ شاید نہیں۔ اگر کسی کو واقعی معلوم ہو کہ زہر پینے سے وہ مر جائے گا، تو کیا وہ خوشی سے زہر پیے گا؟ نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے، جب لوگ ایسی چیزیں کرتے ہیں جو آخر کار انہیں ہی نقصان دیتی ہیں، تو وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں ایک شخص اپنی زندگی برباد کرنے والے فیصلے کرتا ہے؟ کیوں ایک شخص ایسے تعلقات میں بار بار جاتا ہے جو اسے توڑ دیتے ہیں؟ کیوں ایک شخص غصے میں وہ الفاظ بول دیتا ہے جن پر بعد میں پچھتاتا ہے؟ کیوں ایک شخص اپنے ہی مستقبل کو نقصان پہنچاتا ہے؟ کیوں؟ اگر آپ بہت گہرائی میں جائیں تو اکثر آپ کو ایک ہی چیز ملے گی، بے خبری، غلط فہمی، کم شعوری، ادھوری سمجھ۔ انسان اکثر وہ نہیں کرتا جو اس کے لیے بہترین ہو، انسان وہ کرتا ہے جو اس لمحے اسے ٹھیک محسوس ہوتا ہے، اور یہی پوری کہانی بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہر وقت غصہ کرتا ہے، باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے یہ شخص بہت برا ہے، لیکن اگر آپ اس کے اندر جا سکیں تو شاید آپ کو وہاں ایک خوف زدہ انسان ملے، شاید ایک ایسا بچہ ملے جسے کبھی محفوظ محسوس نہیں ہونے دیا گیا، شاید ایک ایسا دل ملے جو برسوں سے خود کو محفوظ رکھنا چاہتا ہو، اور اب اسے لگتا ہے کہ سخت ہونا ہی زندہ رہنے کا طریقہ ہے۔ اب اس کا غصہ درست نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غصے کے پیچھے ایک کہانی ہے، اور اکثر ہر برے عمل کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ ایک شخص بہت حسد کرتا ہے، ہر وقت دوسروں سے اپنی زندگی کا موازنہ کرتا ہے، ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ باہر سے دیکھنے والا کہتا ہے یہ شخص حسد کرنے والا ہے، لیکن شاید اندر کیا ہو؟
شاید اندر ایک ایسا انسان ہو جسے کبھی اپنی قدر محسوس ہی نہیں ہوئی، شاید اسے کبھی یہ یقین ہی نہیں ملا کہ وہ کافی ہے، شاید اس نے ساری زندگی اپنے آپ کو دوسروں سے کم سمجھا، اور اب اس کی ساری توجہ دوسروں پر ہے کیونکہ اس نے کبھی اپنی قدر کو اندر سے محسوس ہی نہیں کیا۔ پھر ایک شخص جھوٹ بولتا ہے اور ہم فوراً کہتے ہیں یہ جھوٹا آدمی ہے، لیکن کبھی کبھی جھوٹ کے پیچھے بھی خوف ہوتا ہے، رد کیے جانے کا خوف، شرمندگی کا خوف، سزا کا خوف، ناکافی ہونے کا خوف۔ دوست، میں برائی کو درست ثابت نہیں کر رہا، میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے اعمال کے پیچھے ہمیشہ ایک اندرونی دنیا ہوتی ہے، اور جو شخص صرف عمل دیکھتا ہے وہ آدمی حقیقت نہیں دیکھتا۔ جو شخص عمل کے پیچھے انسان کو بھی دیکھ لیتا ہے وہ کچھ اور دیکھنے لگتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے انسان کی سمجھ بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کی نفرت کم ہونے لگتی ہے۔ غور کریں، ایک چھوٹا بچہ جب کسی کو غلط کام کرتے دیکھتا ہے تو فوراً فیصلہ کر دیتا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، جیسے جیسے تجربہ بڑھتا ہے، جیسے جیسے انسان زندگی کو دیکھتا ہے، وہ جاننے لگتا ہے کہ حقیقت اتنی سادہ نہیں۔ وہ جاننے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ برے نہیں ہیں، وہ زخمی ہیں۔ بہت سارے لوگ ظالم نہیں بننا چاہتے تھے، وہ اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ نفرت سے بھرے ہوئے پیدا نہیں ہوئے تھے، انہیں نفرت سکھائی گئی تھی، انہیں خوف سکھایا گیا تھا، انہیں تقسیم سکھائی گئی تھی، اور پھر وہ وہی بن گئے جو انہوں نے دیکھا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو لوگ واقعی زندگی کو سمجھنے لگتے ہیں وہ کم غصہ کرتے ہیں، کم نفرت کرتے ہیں، کم فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں نظر آنے لگتا ہے کہ ہر انسان اپنی کسی نہ کسی جنگ میں مصروف ہے، ہر انسان اپنے اندر کسی نہ کسی بوجھ کے ساتھ چل رہا ہے، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی دکھ ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، کوئی نہ کوئی زخم ہے، اور جب یہ نظر آنے لگتا ہے تو انسان کا دل نرم ہونے لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات ہے اور اسے بہت غور سے سمجھنا۔ کسی انسان کو سمجھ لینا اس کے عمل کو ٹھیک قرار دینا نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں الگ ہیں۔ اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم پھر بھی ظلم ہے، اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو نقصان پھر بھی نقصان ہے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام پھر بھی غلط ہے۔ لیکن سمجھ یہ کہتی ہے میں غلطی کو غلطی کہوں گا، لیکن انسان کو مکمل طور پر اس غلطی میں تبدیل نہیں کروں گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے برا کام کیا اس لیے یہ مکمل طور پر برا انسان ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ اپنے بدترین عمل سے بڑا ہوتا ہے، جیسے انسان ہمیشہ اپنی بہترین کامیابی سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں شعور پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، کیونکہ شعور صرف معلومات کا نام نہیں، شعور حقیقت کو زیادہ مکمل طور پر دیکھنے کا نام ہے۔ اور جتنا شعور بڑھتا ہے اتنی ہی نفرت کم ہوتی ہے، اتنی ہی جلد بازی کم ہوتی ہے، اتنا ہی فیصلہ کرنا کم ہوتا ہے کہ کون اچھا اور کون برا۔ اور انسان سوچنے لگتا ہے شاید اگر میں اس شخص کی پوری کہانی جانتا، شاید اگر میں اس کے اندر کا درد دیکھ سکتا، شاید اگر میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا جو اس نے دیکھا تو شاید میں اتنی آسانی سے فیصلہ نہ کرتا۔ اور پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، لیکن بہت بڑا سوال۔ اگر ہم انسان تھوڑی سی سمجھ حاصل کرنے کے بعد کم فیصلے کرنے لگتے ہیں، کم نفرت کرنے لگتے ہیں، زیادہ رحم کرنے لگتے ہیں، تو پھر خدا کا کیا؟ وہ خدا جو انسان کو اس کی ماں سے بھی زیادہ جانتا ہے، جو اس کے ماضی کو جانتا ہے، جو اس کے خوف کو جانتا ہے، جو اس کے زخم جانتا ہے، جو اس کے ارادے جانتا ہے، جو اس کی کمزوریاں جانتا ہے، جو وہ سب جانتا ہے جو خود انسان بھی نہیں جانتا، وہ انسان کو کیسے دیکھتا ہوگا؟ کیا وہ صرف ظاہری عمل دیکھتا ہوگا یا وہ پوری کہانی بھی دیکھتا ہوگا؟ اور شاید یہ وہ سوال ہے جو ہمیں خدا کی رحمت کو
ایک بالکل نئے انداز میں سمجھنے کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی ہماری آگے آنے والی گفتگو کا موضوع ہے، کیونکہ شاید خدا کو سمجھنے کا آغاز انسان کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔